اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جو اپنے خاندان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں نوکری یا کاروبار کرتے ہیں۔ میں بھی کافی عرصے سے بیرون ملک نوکری کر رہا ہوں۔ ہر مہینے اپنے گھر والوں کو ایک مناسب رقم بھیجنے کے لیے میں اور میری طرح بہت سے لوگ کافی محنت کرتے ہیں۔ ہم لوگ کافی مدت تک گھر نہیں جاتے تاکہ زیادہ بچت کی جا سکے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنے ملک جانے کا پروگرام بنایا۔ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے اسی سلسلے میں گھر جانا تھا۔ میں نے چھٹی لی اور روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو سب بہت خوش ہوئے۔ میں کافی وقت کے بعد چھٹی آیا تھا۔ بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور میں بھی اپنی بیٹی کے لیے کافی تحائف لے کر آیا تھا۔ سب لوگ اپنے تحائف کو لے کر بہت خوش تھے۔ کچھ دن تک ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ رشتہ دار ملنے آ رہے تھے اور میں بھی کچھ لوگوں کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ میرے چچا زاد بھائی گاؤں میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ ملنے نہیں آئے اور ہم میں سے بھی کوئی ان کی طرف نہیں گیا۔ میری ان کے ساتھ کافی اچھی دوستی تھی۔ وہ کبھی کبھار مجھے خط لکھا کرتے تھے لیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے کبھی جواب نہ دیتا تھا۔ پھر انہوں نے بھی خط لکھنا بند کر دیا۔ چنانچہ میں نے ان سے ملنے کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ میری بیوی نے مشورہ دیا کہ شادی کے بعد ہم سب مل کر چلیں گے۔ پھر یہی طے پایا کہ شادی کی مصروفیات زیادہ ہیں تو اس کام سے فارغ ہو کر میں، میری بیوی اور میرا بیٹا سب اکٹھے جائیں گے۔ شادی سے فارغ ہو کر ہم سب گاؤں روانہ ہوئے تاکہ اپنے چچا زاد بھائی سے ملاقات کی جائے۔ میں کافی پرجوش تھا کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں ان سے ملنے جا رہا تھا۔ گاؤں پہنچنے تک شام ہو گئی کیونکہ راستے میں بس خراب ہونے کی وجہ سے کچھ دیر رکنا پڑا۔ حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اندھیرا ہونے سے پہلے ہی پہنچ جائیں۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور اندھیرا جلد ہو جاتا تھا۔ بس نے ہمیں سڑک کنارے اتار دیا اور ہمیں آگے پیدل ہی جانا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی مجھے کافی یادوں نے گھیر لیا۔ کچھ زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی تھیں۔ گھروں کی حالت کچھ بہتر لگ رہی تھی اور نئے گھر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے گھر کا راستہ اچھی طرح یاد تھا۔ ہم تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد گھر پہنچ گئے۔ کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک دی تو اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں نے اسے دیکھا مگر پہچان نہ سکا۔ یہی کیفیت اس کی بھی تھی۔ وہ اجنبی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنے کزن کا نام بتایا کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں اور اپنا نام بھی بتایا۔ اس پر وہ بولی کہ ابو اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اندر آنے کا کہہ کر سائٹ پر ہو گئی۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور بولی آئیں آپ کو ابو کے پاس لے چلوں۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ بستر پہ میرے کزن لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ملنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث اٹھ نہ سکے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور بڑے دکھ سے کہا کہ آپ اتنے بیمار کیسے ہو گئے ہیں اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ان کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے تھے کہ مجھے ہاتھ پکڑنا مشکل ہو گئے اور بڑی آہستگی سے میں نے اپنے ہاتھ علیحدہ کر لیے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بھابھی کی وفات کے بعد گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہے۔ میں اور میری بیٹی بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں اس کی شادی بھی نہیں کر سکا۔ مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس پر میں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کی مالی مدد تو کر سکتا تھا۔ اس پر وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ چلو اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک چیز جو مجھے بڑی حیران کر رہی تھی کہ میرے کزن اگرچہ بیمار تھے مگر ان کی عمر اتنی ہی لگ رہی تھی جتنی آخری ملاقات میں تھی، اور ان کی بیٹی بھی بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ آخری دفعہ جب میں اپنے کزن سے ملا تھا تو ان کی بیٹی اور بیوی رشتہ داروں سے ملنے گئی ہوئی تھیں، تو مجھے یاد نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی کیا عمر ہوگی۔ انہوں نے ہمیں کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ ہم بھی خاموش رہے کیونکہ ان کے حالات ہی بڑے خراب لگ رہے تھے۔
سارا گھر جالوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہم کافی دیر سے وہاں بیٹھے تھے۔ وہ باتیں کرتے کرتے سو گئے اور ان کی بیٹی کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر چلی گئی ہے۔ آخر میری بیوی نے کہا کہ کیا ہم ساری رات یہیں بیٹھے رہیں گے؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جا کر ان کی بیٹی کو بلاؤ تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے کدھر سونا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ لڑکی اندر آئی اور بولی کہ آپ ساتھ والے کمرے میں سو جائیں۔ میں بھی سونے لگی ہوں، ابو اب صبح ہی اٹھیں گے۔ ہم اٹھے اور ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس نے لالٹین ہمیں دی اور اپنے ابو کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ہمیں بھوک لگی تھی، راستے میں ہم نے کچھ پھل وغیرہ خریدے تھے، وہ ہمارے سامان میں تھے۔ ہم نے وہ نکالے اور کھا لیے۔ کمرے میں صرف چارپائیاں تھیں اور بستر بھی نہیں تھے۔ میری بیوی اور بیٹا بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ واپس چلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس وقت کوئی بس نہیں ملے گی، ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کتے کمرے کے باہر کھڑے ہیں۔ میں نے آگے ہو کر دروازہ کھولا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا سوائے اندھیرے کے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر ہو گئی وہ نہیں آیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ جا کر دیکھیں وہ کدھر گیا ہے۔ میں کمرے سے نکلا، تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا کہ میرا بیٹا کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑا اور آگے ہوا تو لالٹین جو میرے بیٹے نے اٹھا رکھا تھا، اس کی روشنی میں مجھے کچھ نظر آنے لگا، مگر وہاں پر میرے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے آواز دی، وہ میری طرف مڑا اور کہنے لگا، ابو میں حاجرہ سے باتوں میں لگ گیا تھا، وہ اپنے ابو کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں بالکل خاموش اور کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر میں نے اپنے بیٹے سے کچھ نہ کہا اور اسے ساتھ لے کر واپس کمرے میں آ گیا۔ ساری رات ہم بیٹھے رہے، کبھی اونگ آ جاتی، مگر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ ہم آنکھ بند بھی نہ کر سکے۔ جیسے تیسے رات گزری، جیسے ہی صبح کی روشنی ہوئی ہم کمرے سے نکلے اور ساتھ والے کمرے کے دروازے پر دستک دی تاکہ میں اپنے کزن کو ملوں اور واپسی کے لیے روانہ ہوں۔ دن کی روشنی میں جب گھر کو دیکھا تو اس کی حالت بہت بری لگ رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ یہ گھر کسی بھی وقت گر جائے گا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنے کزن اور ان کی بیٹی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ کمرے کا دروازہ جب کسی نے نہ کھولا تو میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا، وہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، رات کو تو وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ اٹھ سکتے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر میری بیوی نے کہا کہ بس اب خدا کے لیے یہاں سے چلیں۔ ہم گھر سے نکلے اور تھوڑا آگے جب گلی کے موڑ پر پہنچے تو ایک بزرگ نظر آئے۔ قریب آنے پر انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور میں ان کو جانتا تھا۔ بڑے حیران ہوئے کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنے کزن کو ملنے آیا تھا، رات ان کے گھر پر تھا اور اب واپس جا رہا ہوں۔ وہ بزرگ بولے، تم آئے ہو تو اپنے بڑوں کی قبروں پر فاتحہ بھی پڑھتے جاؤ، ساتھ ہی تو قبرستان ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں قبرستان سے ہوتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہم ان سے اجازت لے کر آگے بڑھ گئے۔ قبرستان پہنچ کر میں اس طرف گیا جہاں ہمارے خاندان کے بہت سے لوگوں کی قبریں تھیں۔ میں فاتحہ پڑھ کر واپس مڑا تو میری نظر 3 ایک ساتھ بنی قبروں پر پڑی۔ ان کے اوپر لکھے ناموں کو پڑھ کر میں سکتے میں آ گیا۔ ان پر میرے کزن، ان کی بیوی اور بیٹی کے نام لکھے تھے، وہی کزن جن سے رات کو میری ملاقات ہوئی تھی اور میں ان کے گھر رات گزار کر آ رہا تھا۔ میری بیوی اور بیٹے کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ہم وہاں کھڑے ہی تھے کہ وہی بزرگ ہماری طرف آئے اور بولے کہ ان کو فوت ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو ٹائم بتایا وہ وہی تھا جب میں آخری دفعہ اپنے کزن سے ملا تھا۔ میرے پوچھنے پر بزرگ بولے کہ ان کے گھر آگ لگ گئی تھی۔ سردیوں میں انہوں نے لکڑیاں جلا کر کمرے میں رکھیں اور کسی بستر کو آگ نے پکڑا اور پھر تینوں جل کر ہلاک ہو گئے۔
गांव वालों ने इनको दफन कर दिया था, रिश्ते दारों का पता ही नहीं था, इसलिए किसको इत्तला देते। मैंने इनसे कहा कि हम फिर किन से मिले हैं और रात किधर गुजार कर आ रहे हैं। इसका जवाब इनके पास नहीं था, जैसे हम लाजवाब थे। जिस वाक़ये का मैं अभी ज़िक्र करूँगा वो मेरे साथ आज से तकरीबन 5 साल पहले पेश आया, जब मैं अपने एक करीबी दोस्त अब्रार की शादी के लिए इसके गांव गया। अब्रार और मैं बहुत पुराने दोस्त थे। हमारी दोस्ती को तकरीबन 10 साल हो गए थे। एक साथ कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ा। अब्रार के वालिद गांव के ज़िम्मेदार थे। इनका असर व रसूख आस पास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा था। यही वजह थी कि अब्रार की शादी साथ वाले गांव के एक अमीर ख़ानदान की बेटी से होनी थी। अब्रार ने मुझे 3 महीने पहले से ही अपनी शादी पर आने की दावत दे रखी थी और बज़िद था कि मैं पूरे हफ्ते के लिए गांव में आऊं और शादी में शिरकत करूं। इतना पुराना और अच्छा दोस्त था तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता था। मैं अब्रार के वालिदैन और भाइयों से तो मिल चुका था, अलबत्ता इसने कभी अपनी घर की औरतों का जिक्र नहीं किया था। इतने अरसे की दोस्ती के बावजूद भी मुझे ये मालूम नहीं था कि इसकी कितनी बहनें वगैरह हैं। दोस्त के किए वादे के मुताबिक मैं शादी के लिए 1 हफ़्ता पहले गांव में पहुंच गया। जैसे ही गांव पहुंचा तो अब्रार और इसके घर वालों ने मेरी खूब खातिर की। इसके वालिद ने सब काम वालों को हुक्म दे दिया कि मेरी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। खाने पीने के बाद अब्रार मुझे मेरे लिए तैयार किए हुए कमरे में ले गया। ये एक कुशादा कमरा था जिसमें 2 चारपाइयाँ, एक मेज़ और शीशा लगा हुआ था और साथ ही पानी का एक जग और गिलास भी पड़ा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं वापस लाउंज में चला गया। लाउंज में अब्रार और इसके 2 भाई बैठे थे। हम लोग रात देर तक बातें करते रहे, साथ साथ चाय से भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। पुराने किस्से सुनाते सुनाते कब वक्त गुजर गया पता ही ना चला। रात तकरीबन 2 बजे हमें अचानक बाहर सेहन से किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ दरअसल सिर्फ मुझे आई थी, क्योंकि अब्रार और इसके भाइयों को तो जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। खैर मैंने भी कोई ख़ास तवज्जो ना दी और अपना वहम समझकर दोबारा बातों में लग गया। तकरीबन 3 बजे रात को हम सब उठे और सोने के लिए अपने कमरों में चले गए। अगले दिन सुबह सुबह हम सब ने नाश्ता किया। नाश्ते में गांव का रवायती नाश्ता पराठे, अचार वगैरह था। ये मंगल का दिन था और शादी जुम्मे की शाम को थी। इसी वजह से घर में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। दोपहर में इब्रार ने अपने वालिद की एक पुरानी जीप पर मुझे गांव की सैर कराई और अपने खेत भी दिखाए। खूब मज़ा किया और तस्वीरें भी बनवाई। इस रात को मैं लगभग 8 बजे अपने कमरे में चला गया, क्योंकि सारा दिन घूमने की वजह से काफ़ी थकावट हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गया। अचानक मेरी आंख किसी की सरगोशी पर खुली। सरगोशी किसी ने मेरे कान के बहुत करीब की। अभी मैं संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक बाहर से बहुत ऊंची ऊंची बातों की आवाज़ें आने लगीं। मैं फ़ौरन उठा और घड़ी देखी तो 12 बज चुके थे। दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि तीनों भाई अपने वालिदैन के साथ बैठे सहन में बातें कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इनके साथ एक घुंघराले बालों वाली लड़की भी बैठी हुई थी। अचानक अब्रार की नज़र मुझ पर पड़ी। इसने फ़ौरन मुझे हाथ से नीचे आने का इशारा किया। इस पर मैंने आगे से हाथ हिलाकर जवाब दिया, अभी आया। मैं इनके पास तकरीबन आधे घंटे से बैठा था। इस सारे वक्त मुझे कुछ अजीब और मुख्तलिफ सा महसूस हो रहा था। सारे के सारे घर वाले आपस में बातें कर रहे थे, पर मुझे इनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। और दूसरी अजीब बात ये थी कि जून के महीने में मुझे सर्दी लग रही थी। कुछ देर बाद मैं उठा और अब्रार के कान में बोला कि यार अब मैं चलता हूँ, जिस पर इसने मुस्कुराकर मुझे देखा और सर हिलाया। मैं जब कमरे के दरवाजे पर पहुँचा तो मुझे अपने पीछे कोई खड़ा महसूस हुआ। जब पीछे मुड़कर देखा
تو میں حیران رہ گیا کیونکہ میرے پیچھے وہی گھنگریالے بالوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے کمرے میں پڑا پانی کا جگ پکڑ رکھا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس کمرے کا دروازہ کھولا، اندر گئی، پانی کا جگ رکھا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اچانک پھر سے مجھے سردی کا شدید احساس ہوا اور کمرے میں تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر میں نے ابرار سے معذرت کی کہ کل رات اس کے بلانے کے باوجود میں کچھ دیر ہی بیٹھا اور پھر چلا گیا، جس پر ابرار بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں بالکل چپ ابرار کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ابرار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے زور سے جھنجھوڑا اور کہنے لگا کہ میں اس کو ساری بات بتاؤں۔ ابرار کے پوچھنے پر میں نے اس کو سارا قصہ سنایا، جس پر اس نے کہا کہ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے اصرار کیا، جس پر ابرار کہنے لگا یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کی عورتوں کی موجودگی میں بھلا تمہیں کیوں بلاؤں گا، اور دوسرا میں تو کل رات 8 بجے ہی سونے چلا گیا تھا۔ اس پر میں کافی پریشان اور خوفزدہ ہو گیا۔ اسی رات میں بستر پر لیٹے اس واقعے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے ڈھول بجنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا تو ابرار، اس کے بھائی اور کچھ اور لوگ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے تھے، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ ابرار میرے سامنے تو گھر کی عورتوں کو آنے نہیں دیتا اور اب اتنے آدمیوں میں لڑکی ناچ رہی ہے۔ خیر میں دوبارہ آ کر لیٹ گیا اور پھر کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ میری آنکھ دروازے پر زوردار دستک کی آواز سے کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی کھولی تو ابرار اندر داخل ہوا اور کہنے لگا گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو، آج شادی ہے، اٹھو تیاریاں کرنی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ رات کو تو تم نے مجھے ڈھول اور رقص کے لیے بلایا ہی نہیں۔ ابرار کہنے لگا یار تم پاگل ہو گئے ہو، میرے ابو ڈھول وغیرہ کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے اس کو کہا کہ جھوٹ مت بولو اور پھر ساری بات بتائی۔ ابرار نے کہا مجھے اس لڑکی کا حلیہ بتاؤ۔ میرے بتانے پر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جلدی سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی حالت سنبھلنے کے بعد اس نے جو بتایا وہ بہت برا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی میرے دادا کی بھانجی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور گھنگریالے بالوں کا تذکرہ آج بھی ہمارے خاندان میں ہوتا ہے۔ میرے ابو کی پھپھو بیوہ ہو کر دوبارہ اپنے بھائیوں کے پاس آ کر رہنے لگی تھیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے آج بھی زمینوں میں بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ جب میرے ابا کی پھپھو نے اپنی بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا تو انہوں نے میرے دادا اور باقی بھائیوں سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگا۔ اس پر سب بھائی بڑے ناراض ہوئے اور ان کو سمجھایا بھی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گئیں کہ یہ میرا حق ہے۔ پھر ایک دن اچانک پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ میری دادی جب ان دونوں ماں بیٹی کو اٹھانے گئیں تو ان کے مردہ جسم کمرے سے ملے۔ ہمارے خاندان کا یہ راز ہمیشہ راز ہی رہا کہ ان کی موت کس طرح ہوئی۔ شک تو سب کو دادا اور ان کے بھائیوں پر ہی تھا، مگر ان کے خوف کی وجہ سے کسی نے آج تک اس کا ذکر نہیں کیا۔ میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں نے ایف اے مکمل کرنے کے بعد ایک سلائی کڑھائی کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہاں کافی ساری لڑکیاں سلائی کڑھائی سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ یہ تقریباً 2 مہینے کا کورس تھا۔ تمام لڑکیاں آپس میں بات چیت کرتی اور ہنسی مذاق ہوتا رہتا تھا۔ سب مل جل کر کام کرتی اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر دیا کرتی تھیں۔ ایک لڑکی جس کا نام ناصرہ تھا بہت خاموش طبیعت کی تھی، اور کسی سے بات کرتے ہوئے میں نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کپڑے بہت ہی عام سے مگر صاف ستھرے پہنتی تھی۔ اس کے پاس صرف 2-3 سوٹ تھے،
وہ ان کو ہی دہراتی رہتی تھی۔ ایک دن ہماری ٹیچر اسکول نہ آ سکیں، معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج سب کو کہا گیا کہ وہ اپنا پچھلے دن کا کام مکمل کریں اور پھر چھٹی کر لیں۔ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، میں نے وہ جلدی ہی مکمل کر لیا۔ گھر جانے کے لیے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک میری نظر ناصرہ پر پڑی۔ وہ روئی روئی سی لگ رہی تھی۔ کافی ساری لڑکیاں جا چکی تھیں، میرے اور ناصرہ کے علاوہ 2-3 لڑکیاں ہی رہ گئی تھیں۔ میں نے ناصرہ کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں۔ میں نے شادی کے بعد دوسرے شہر چلے جانا ہے، اس لیے اداس ہوں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ یہ تو سب کے ساتھ ہی ہونا ہے، تم شادی کے بعد خوش رہو گی تو پھر سب معمول کے مطابق ہو جائے گا۔ میں نے اس کو مبارک دی اور کہا کہ ہمیں ضرور تم نے اپنی شادی پر بلانا ہے۔ وہ برائے نام مسکرائی اور پھر ہم دونوں بھی اسکول سے باہر نکل کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارا کورس مکمل ہونے والا تھا، 2-4 دن رہ گئے تھے۔ ناصرہ کچھ دنوں سے اسکول نہیں آ رہی تھی، پھر پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میری بھی شادی ہو گئی اور میں بھی مصروف ہو گئی۔ میرے سسرال میں لینڈ لائن فون لگا ہوا تھا، اس زمانے میں فون لگوانا کافی مشکل تھا۔ میرے والدین کے گھر میں بھی فون لگا ہوا تھا۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ کبھی کبھار امی سے بات ہو جایا کرے گی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میرے علاوہ اس وقت گھر میں کوئی نہ تھا، چنانچہ میں فوراً بھاگی کہ فون اٹھا لوں، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا۔ دوبارہ کچن میں آئی اور کام کرنے لگی کہ دوبارہ فون بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس نے سلام کیا اور میرا نام لے کر کہا کہ کیا وہ یہیں رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں ہی ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں ناصرہ ہوں۔ مجھے فوراً یاد نہ آیا کہ کون ناصرہ۔ ابھی میں کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس نے کہا کہ سلائی اسکول میں تم اور میں ساتھ تھے۔ میں نے کہا اچھا، تم ناصرہ ہو، لیکن تم نے کورس مکمل نہیں کیا تھا اور غالباً تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں، بس میرے سسرال والوں کو جلدی تھی اور پھر میری امی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، سلائی تو تقریباً مجھے آ ہی گئی تھی، اس لیے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ میں نے کہا کہ تم کہاں سے فون کر رہی ہو اور میرا نمبر تمہیں کس نے دیا؟ میری بات کے جواب میں اس نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد فون کروں گی، ابھی مجھے امی آواز دے رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں ان کو دیکھ لوں۔ اور اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ میں تھوڑی حیران ہوئی، مگر پھر میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ ایک دن مجھے بازار جانا تھا، موسم بدل رہا تھا تو سوچا کہ کچھ کپڑے لے لوں، ہمارے گھر کے قریب ہی مارکیٹ تھی۔ میں پیدل ہی بازار کی طرف چل پڑی، کچھ گلیوں میں سے گزر کر بازار آ جاتا تھا۔ ایک گلی ذرا پتلی اور لمبی تھی، میں اس میں سے گزر رہی تھی کہ سامنے سے 2 عورتیں آ رہی تھیں۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگیں تو میں حیران رہ گئی، ان میں سے ایک لڑکی ناصرہ تھی اور دوسری خاتون نے اپنا منہ چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے بہت خوش ہو کر کہا، ناصرہ تم یہاں رہتی ہو؟ میری آواز سن کر ناصرہ نے اس طرح جھٹکا لیا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں تھی اور میری آواز سے وہ ہڑبڑا گئی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں، میں تھوڑا آگے رہتی ہوں، امی کی طبیعت خراب تھی، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں۔ میں نے اس کی والدہ کو سلام کیا، جس کا انہوں نے سر ہلا کر جواب دیا۔ میں نے کہا کہ میرا گھر قریب ہی ہے، آؤ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف بیٹھو۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے جلدی جانا ہوگا اور فوراً آگے بڑھ گئی۔ مجھے کافی عجیب سا لگا، میں اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس کی امی بیچاری تو تقریباً لڑکھڑاتی ہوئی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاؤں پر نہیں چل رہی۔ خیر، میں بازار کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن پھر مجھے ناصرہ کا فون آیا اور وہ بڑی کمزور آواز میں بات چیت کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دور سے آواز آ رہی ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے شوہر ایک ہسپتال میں نوکری کرتے ہیں، ان کی ڈاکٹروں سے جان پہچان ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارا اور تمہاری امی کا علاج کروانے کے لیے بات کروں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہمارا علاج ممکن نہیں، اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ تو بہت عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے۔ پھر کافی دن تک اس کا فون نہیں آیا
مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا کہ پتہ نہیں بیچاری کس اذیت میں ہے، لیکن مجھے اس کا نمبر بھی نہیں پتہ تھا اور گھر کا بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ ہمارے گھر میں رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا تھا، سب صبح جلدی اٹھتے تھے، اس لیے رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ ایک دن رات کا کھانا وغیرہ کھا کر ہم لوگ فارغ ہوئے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں خوفزدہ ہو گئی کہ کوئی بری خبر نہ ہو، کیونکہ اس وقت نہ ہم کسی کو فون کرتے تھے اور نہ ہمارے جاننے والے بغیر وجہ کے فون کیا کرتے تھے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ناصرہ تھی جو بہت گھٹی گھٹی آواز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ خیریت ہے، اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ کہنے لگی کہ جس جگہ میں رہتی ہوں وہاں بہت اندھیرا اور گھٹن ہے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی تو میں نے سوچا تمہیں فون کر لوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک فون میں سے کسی کے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے تو اوسان پھٹا ہو گئے۔ ناصرہ نے فوراً فون بند کر دیا۔ ساری رات میں پریشان رہی۔ صبح میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب مجھے ناصرہ بازار جاتے ہوئے ملی تو اس نے کہا کہ وہ قریب ہی رہتی ہے، تو اگر میں جا کر پتہ کروں تو ہو سکتا ہے مجھے اس کا گھر مل جائے۔ میرے شوہر نے کہا ضرور جاؤ اور میرے بھانجے کو بھی ساتھ لے جانا۔ میں نے گھر کا کام ختم کیا اور اپنے شوہر کے بھانجے کو ساتھ لیا۔ میں نے 2-3 گلیوں میں پتہ کیا تو کوئی معلومات نہ ملی۔ جس گلی میں میرا گھر تھا اس سے 5-6 گلیاں چھوڑ کر ایک بند گلی تھی۔ اس طرف میں کبھی نہیں گئی تھی۔ جب میں اس گلی میں داخل ہوئی تو پہلے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ کافی خستہ حال گھر تھا۔ اس سے اگلے گھر کے دروازہ نوک کیا تو ایک بڑی عمر کی خاتون باہر نکلی۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی گلی میں ناصرہ نامی کوئی لڑکی رہتی ہے؟ انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ تم اس کی رشتہ دار ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو جانتی ہوں۔ کل رات کو اس کا فون آیا تھا، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس خاتون نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ پھر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ ناصرہ اور اس کی ماں اسی گھر میں رہتی تھیں جس کو تالا لگا ہوا ہے۔ دونوں ماں بیٹیاں سلائی کا کام کرتی تھیں۔ پچھلے سال اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کی شادی کی تھی۔ شادی کے بعد وہ کبھی کبھار ماں سے ملنے آیا کرتی تھی۔ ایک دن دونوں بازار جا رہی تھیں کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے دونوں کو کچل دیا اور بیچاریاں دونوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ کہہ کر اس خاتون نے دروازہ بند کر دیا۔ میں کس طرح گھر واپس آئی مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کے بعد میرے شوہر نے فون کٹوا دیا کیونکہ فون کی گھنٹی میرے لیے ایک دہشت ناک چیز بن گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ دسمبر 2012 کی سردیوں کا موسم تھا۔ میں نے 2010 میں اسکاٹ لینڈ میں انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے سلیکٹ بھی ہو گیا۔ جس اسکالرشپ کے لیے میں سلیکٹ ہوا اس کا کچھ حصہ فنڈڈ تھا، اس لیے مجھے اپنے باقی اخراجات پورے کرنے کے لیے شام کے وقت نوکری کرنا پڑتی تھی۔ شروع میں نے ایک گیس اسٹیشن کی ٹک شاپ پر کام کیا اور پھر میک ڈونلڈس میں صفائی کرنے والے لڑکے کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ میرا تعلق پاکستان کے ایک پسماندہ گاؤں سے ہے، اس کی وجہ سے شروع میں مجھے اسکاٹش لہجہ سمجھنے میں کافی وقت لگا اور اسی وجہ سے نئے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو کونے کی میز پہ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ گرم اون کے اسکارف سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے اسکارف کو دوبارہ لپیٹنے کے لیے ہٹایا، جس پر میں نے اس کو پہچان لیا کیونکہ وہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جس میں تھا۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا وہ آتا، کھاتا اور چلا جاتا۔ کیونکہ میری نائٹ شفٹ تھی اور میں زیادہ تر تنہا رہتا تھا، اس لیے میں نے ایک دن اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نام کم تھا اور وہ چین سے یہاں پہ میری طرح اسکالرشپ پر آیا تھا۔ کم ایک پتلا، لمبا لڑکا تھا اور اس کا چہرہ گول تھا۔ وہ کافی سیدھا سادہ اور عاجز تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگا اور پھر ہم اچھے دوست بن گئے۔ کم کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا،
جس کی وجہ سے اس کو یہاں آ کر اپنی ضروریات پوری کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میری بھی ایسی ہی کہانی تھی، اس لیے ہم دونوں نے مل کر ایک کمرہ کرائے پر لینے اور اس کا کرایہ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس عمارت میں ہمیں کمرہ ملا وہ 2 منزلہ تھی اور سڑک کے بالکل آخری سرے پر۔ ہمارا کمرہ زیادہ کشادہ نہیں تھا، ایک بنک بیڈ اور اس کے بالکل ساتھ ہی ایک اسٹڈی ٹیبل جو شیشے کی واحد کھڑکی کے سامنے پڑا تھا۔ کمرے کو اپنا پن دینے کے لیے ہم دونوں نے ایک شیلف لگا لی جس پر اپنے گھر والوں سے جڑی یادیں، مثلاً فوٹو فریمز وغیرہ رکھ دی۔ ہمارے اپارٹمنٹ سے ہماری یونیورسٹی 10 منٹ کی مسافت پر تھی۔ ناشتہ ہم اکثر راستے میں ہی کسی کیفے پر کر لیا کرتے تھے۔ ہماری مالک مکان جو کہ خاتون تھی ہمارے سے بہت اچھے سے پیش آتی تھی۔ ہماری مالکن ایک بیوہ تھی اور ان کے کوئی بچے بھی نہیں تھے۔ رات کا کھانا ہم اکثر ان کے ساتھ ہی کھایا کرتے تھے۔ زیادہ تر رات کے کھانے میں وہ ہمیں چاولوں کے ساتھ شوربہ دیتی تھی جو ہم بڑے مزے سے کھایا کرتے تھے۔ حالات بہت اچھے جا رہے تھے اور 2 مہینے بغیر کسی فکر کے گزر گئے۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے سیدھا اپنے پرانے ہاسٹل گیا۔ اصل میں میری کچھ کتابیں وہاں پر رہ گئی تھیں جن کو میں نے لینا تھا، اور پھر میں سیدھا اپنی نائٹ شفٹ کی طرف چلا گیا۔ جب میں اپنی نوکری سے واپس آیا تو تقریباً 1:30 بج گئے تھے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے کچھ عجیب اور مختلف سا محسوس ہوا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مسلسل مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ خیر میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور اپنا وہم سمجھ کر سونے چلا گیا۔ جس دن سے میں ہاسٹل سے پھر کر آیا تھا مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن میں میک ڈونلڈس میں کام کر رہا تھا۔ میں اپنا کام تقریباً ختم کر چکا تھا، بس ایک مرتبہ نکلنے سے پہلے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر کونے کی میز پر پڑی، جس کو دیکھ کر میں بالکل بے حس ہو گیا۔ کونے کی میز پر ایک چھوٹا کبا سا سایہ بیٹھا تھا جو مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ کیونکہ اندھیرا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس کی شکل نظر نہ آئی، البتہ خوفناک لال آنکھیں اندھیرے کے باوجود ضرور نظر آئیں۔ یہ دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو اس وقت میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور کم برابر میں پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تم بے ہوش کیسے ہوئے؟ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کم خود ہی بول پڑا، جب تمہیں ایمبولینس یہاں چھوڑ کر گئی تو ایمبولینس میں تمہارے ساتھ کام کرنے والا لڑکا بھی آیا تھا۔ میں نے اس سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم بہت زور کا چیخے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ کم کی بات سے میں بہت حیران ہوا کیونکہ مجھے رات کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا اور میرا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اگلے 2 دن تک میں گھر پر ہی رہا، نہ یونیورسٹی جا سکا نہ کام پر جا سکا۔ اب میک ڈونلڈس کے واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کم کو سوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ کیونکہ میں بنک بیڈ کے نیچے والے حصے پر سوتا تھا اس لیے کم کو دیکھنا مشکل تھا، پر اس کے خراٹے بتا رہے تھے کہ وہ سو گیا ہے۔ ابھی مجھے سوئے تقریباً 10 منٹ ہوئے تھے کہ میں اچانک کسی آواز کی وجہ سے اٹھا۔ فوراً اٹھتے ہی مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، پر جب تھوڑا ہوش سنبھلا تو سمجھ آئی کہ یہ تو رونے کی آواز ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ رونے کی آواز کس کی ہے اور کس طرف سے آ رہی ہے۔ میرا پہلا خیال تو یہی تھا کہ کم ہی رو رہا ہوگا۔ جب میں نے کم کو آواز دی تو آگے سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ کیونکہ کمرے میں تاریکی کا راج تھا اس وجہ سے میں کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے اپنا فون بھی نہیں مل رہا تھا کہ میں اس کی ٹارچ آن کر لوں۔ سر بھاری ہونے کی وجہ سے بستر سے نکلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ ہلکی ہلکی چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے ایک سایہ سا اپنی طرف آتے ہوئے نظر آیا۔ جب سایہ قریب آیا تو میں بالکل ساکت بستر پر پڑا رہا۔ سایہ چھوٹا کبا تھا۔ وہ بوڑھا تقریباً 90 سال کے قریب تھا۔ سر پر بال نہیں تھے اور چہرہ مردوں کی طرح سفید، اور آنکھیں اتنی سرخ کہ گویا ایسے لگ رہی ہوں جیسے آنکھوں کی جگہ خون کے لوتھڑے ہوں۔ میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کر کے زوردار چیخیں مارنا شروع کر دی۔ میری چیخیں سن کر میری مالک مکان دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ میں حیران ہوا کہ کم میری آواز پر کیوں نہیں اٹھا۔ جب میں نے مالکن سے پوچھا تو انہوں نے بتایا
کہ کم نے آج رات دیر تک یونیورسٹی لائبریری میں پڑھنا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا تھا۔ کیا وہ واقعی سب سچ تھا؟ کم کے خراٹوں کی آواز، وہ سرخ آنکھوں والا بوڑھا۔ اگلے دن مالکن نے کم کو فون کیا اور وہ جلد واپس آ گیا۔ میں بھی صبح صبح تیار ہو کر بیٹھا تھا اور جیسے ہی کم آیا ہم دونوں جلدی سے یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ راستے میں نے کم کو سارا ماجرا بتایا، جس پر اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ اس چیز کو لے کر ہم دونوں ہی کافی پریشان تھے۔ کافی دن گزر گئے اور کچھ نہ ہوا۔ حالات معمول کے ساتھ چلنے لگے۔ سردیاں شروع ہو چکی تھی اور دسمبر کا مہینہ تھا۔ میں یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا اور دروازہ کھول رہا تھا تو اچانک مجھے اپنے پیچھے سے ایک عجیب سی رونے کی آواز آئی۔ کیونکہ کم پہلے سے ہی اندر تھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اگر کم اندر ہے تو میرے پیچھے کون ہے۔ میرے میں پیچھے مڑنے کی ہمت نہ تھی۔ اچانک مجھے اپنے بائیں کندھے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور پھر ایک بوڑھی سی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے میری زندگی کیوں چھین لی؟ پھر بوڑھا زور زور سے رونے لگا۔ میں بالکل بے جان محسوس کر رہا تھا۔ جب تھوڑی ہمت کر کے پیچھے مڑا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ساری رات خوف کی وجہ سے سو نہ سکا اور ساری رات عبادت کرتا رہا۔ کیونکہ میں جاگ ہی رہا تھا، اس لیے جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو میں اپنی کمیونٹی کے اسلامک سینٹر کی مسجد میں چلا گیا اور وہاں امام صاحب سے ملا۔ امام صاحب کافی خوش مزاج اور اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ وظائف بتائے۔ جیسا انہوں نے بتایا میں نے ویسا ہی کیا۔ پھر اگلے 3 دن تک سب کچھ نارمل رہا۔ پھر چوتھے دن جب میں اور کم اپنی مالک مکان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے کیک اور کافی انجوائے کر رہے تھے تو اچانک ٹی وی کے پیچھے سے بوڑھے سے آدمی کی رونے کی آواز آئی۔ وہ بہت زور زور سے رو رہا تھا۔ ہم سب حیران کھڑے ابھی اس بات کو سمجھ ہی رہے تھے کہ اچانک سے کچن کی الماریوں اور ڈیکوریشن کا سارا سامان زمین پر آ گرا۔ ایسے لگا جیسے زوردار زلزلے کا جھٹکا لگا۔ اچانک سے میں نے امام صاحب کی بتائی ہوئی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وقتی طور پر صورتحال کچھ معمول پر آ گئی۔ اگلے دن میں پھر سے امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب نے مجھ سے پوچھا، تمہیں جو روح اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے کیا تم نے اس کو کبھی دیکھا؟ جس پر میں نے ان کو بتایا کہ جی ہاں، میں نے اکثر اس کو دیکھا ہے۔ حلیہ پوچھنے پر میں نے بوڑھے کے حلیے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کب سے شروع ہوا؟ جس پر میں نے بتایا کہ جس دن سے میں اپنے پرانے ہاسٹل سے واپس آیا ہوں اس دن کے بعد سے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ امام صاحب میرا جواب سننے کے بعد کافی دیر تک خاموش رہے اور پھر بولے، اچھا تو وہ تم تھے؟ جس پر میں بہت ڈر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی بات بتائی جو کافی افسوسناک تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ بوڑھے ہیں جن کا نام جارج تھا اور وہ ہماری کمیونٹی میں رہتے تھے۔ وہ اکثر یونیورسٹی ہاسٹل کے باہر کھڑے ہوتے۔ جو اسٹوڈنٹ بھی ہاسٹل سے باہر نکلتا وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور اس سے بات چیت کرتے۔ جیسا کہ تم نے بتایا کہ تم اس دن ہاسٹل گئے تھے تو مسٹر جارج نے تمہیں دیکھ لیا۔ وہ میرے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی تمہیں دیکھا تو بہت زور سے آوازیں دیں لیکن تم نے سنی نہیں۔ آوازیں دیتے دیتے سڑک کے بیچ آ گئے اور ٹرک کی ٹکر لگنے سے مر گئے۔ اس دن سے وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی موت کا ذمہ دار تمہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب نے کچھ وظیفے کیے جس کی وجہ سے میری جان اس روح سے چھٹ گئی۔ اب اس سارے واقعے کو تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں اور اس دن کے بعد سے مجھے وہ بوڑھا آدمی نظر نہیں آیا۔ لیکن آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو بے حد دکھی ہو جاتا ہوں کہ کاش اس وقت مجھے اس آدمی کی آواز آ جاتی اور میں اس سے ملنے کے لیے رک جاتا۔ یہ 80 کی دہائی کا واقعہ ہے جب میں نیا ریلوے میں بھرتی ہوا تھا۔ میری ڈیوٹی ریکارڈ کو دیکھنا اور اسے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری پوسٹنگ کافی دور دراز علاقے میں ہو گئی۔ میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو ابھی اسکول نہیں جاتا تھا۔
میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ اپنی نئی پوسٹنگ جوائن کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ کافی پسماندہ علاقہ تھا اور لوگ سرے شام کاروبار وغیرہ بند کر کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ یہاں بجلی کا کافی مسئلہ تھا اور بجلی اکثر غائب رہتی تھی۔ ہم شام کے وقت پہنچے تو مجھے لینے میرے دفتر کے 2 لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے لے کر ریلوے کے ایک پرانے ریسٹ ہاؤس میں گئے۔ یہ کافی خستہ حال تھا لیکن ایک کمرہ انہوں نے میرے لیے ٹھیک کروایا ہوا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم لوگ سو گئے اور صبح ہی آنکھ کھلی۔ اس دن مجھے چھٹی تھی اور اس سے اگلے دن دفتر جانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو کوارٹر مجھے ملا ہے اس کو جا کر دیکھتا ہوں تاکہ اگلے کچھ دنوں میں وہاں شفٹ ہو جاؤں۔ میں پوچھتے پوچھتے اس علاقے میں پہنچ گیا جو ریلوے کے ملازمین کا رہائشی علاقہ تھا اور اس کے بالکل پاس سے ریلوے لائن گزر رہی تھی۔ خیر گھر وغیرہ دیکھنے کے بعد میں دوبارہ واپس ریسٹ ہاؤس آ گیا۔ اگلے دن سے اپنی ملازمت پر جانے لگا اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ اپنے کوارٹر میں شفٹ ہو گئے۔ ہمارے ارد گرد تھوڑے سے گھر اور بھی تھے اور تمام لوگ میری طرح ریلوے کے ملازم تھے۔ ہمارے سامنے والے کوارٹر میں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے بچے نہیں تھے۔ میری بیوی کا ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا اور پھر ان سے ہمارے اچھے تعلقات بن گئے۔ وہ عورت میرے بیٹے کو بہت پیار کرتی تھی اور میرا بیٹا بھی اکثر ان کے گھر جاتا تھا۔ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو میرا بیٹا گھر پر مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ سامنے والوں کے گھر گیا ہوا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ بیٹا دروازے سے اندر داخل ہوا اور مجھے ملنے کے بعد کہنے لگا کہ میں اب سامنے والی آنٹی کے گھر نہیں جایا کروں گا، ان کی بیٹی مجھے تنگ کرتی ہے۔ میری بیوی بولی کہ ان کے گھر تو بچے نہیں ہیں، لیکن میرے بیٹے نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہے؟ وہ بولی ہو سکتا ہے ان کے گھر کوئی مہمان آئے ہوں اور کسی بچی نے اس کو تنگ کیا ہو، میں اپنی سہیلی سے پوچھوں گی۔ 1-2 دن گزر گئے، میری بیوی کی سامنے والی عورت سے ملاقات نہ ہوئی۔ چھٹی کا دن تھا، سامنے والے میاں بیوی ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمارے گھر کا خیال رکھیے گا۔ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور خیال رکھیں گے، آپ بیٹھے چائے وغیرہ پئیں۔ بیوی نے ان کو چائے وغیرہ بنا کر دی۔ جب چائے پی کر وہ لوگ جانے لگے تو ہمارا بیٹا کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گیا۔ وہ دونوں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹا آپ کافی دنوں سے ہمارے گھر نہیں آئے ہو۔ اس پر وہ بولا آپ کی بیٹی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، میں آپ کے گھر گیا تھا، اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ یہ سن کر وہ دونوں بڑے حیران ہوئے۔ اس پر میری بیوی نے ان کو وہ بات بتائی کہ ان کے گھر سے آنے کے بعد میرے بیٹے نے کہا تھا کہ اسے ایک لڑکی نے تنگ کیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہوں گے اور ان کی بچی نے اس کو تنگ کیا ہوگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر تو کوئی مہمان نہیں آئے تھے۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ وہ بچی ابھی بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس بات کو سنتے ہی ہم سب نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ روتا ہوا اندر بھاگ گیا۔ میں نے ان لوگوں سے معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اگلے دن میری بیوی بیٹے کو لے کر بازار جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ وہ دروازے کو تالا لگا کر مڑی تو اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا سامنے والوں کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اور کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اسے آواز دی کہ ادھر آؤ، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا امی وہی لڑکی مجھے کہہ رہی تھی کہ شام کو تمہارے گھر کھیلنے آؤں گی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم پھر سے فضول باتیں کرنے لگے ہو، تمہارے ابو نے سن لیا تو تمہیں ڈانٹیں گے۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بازار چلی گئی۔ کچھ دن بعد ہمارے پڑوسی واپس آ گئے۔ میرا بیٹا ان کی طرف کبھی کبھار چلا جاتا تھا۔ ایک دن وہ ان کے گھر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد تقریباً چیختا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہ کہنے لگا امی امی وہ مجھے مارنے آ رہی ہے۔ میری بیوی کچن میں کام کر رہی تھی
वो हवास बाख्ता होकर बाहर भागी और अपने बेटे को उठा लिया। जब बच्चे की हालत कुछ बेहतर हुई तो इसने बच्चे से पूछा कि क्या हुआ था, तुम क्यों चीख रहे थे। इसने कहा कि मैं सामने वाली आंटी के घर इनकी छत पर खेल रहा था। अचानक इनकी बेटी दीवार के ऊपर से उछलकर छत पर आ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें छत से धक्का देकर मार दूंगी। मेरी बीवी और बेटा बातचीत कर रहे थे कि मैं घर में दाखिल हुआ। मेरा बेटा भागकर मेरी तरफ आया और मेरी टांगों से लिपट गया। मैंने इसे गोद में लिया और पूछा कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। मेरी बीवी ने मुझे इशारों में मना किया कि मैं चुप रहूं। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, मुझे डर लग रहा है। बच्चा बार बार लड़की का जिक्र करता है, कभी कभी वो किसी से बातें भी करता है जबकि वहां कोई नहीं होता। मैंने इसको कहा कि तुम भी फजूल बातें करने लग गई हो। वो तो बच्चा है, अक्सर बच्चे अपने पास से बातें घर लेते हैं। वो चुप हो गई, मगर इसकी शक्ल से लग रहा था कि इसने मेरी बात नहीं मानी। 2-3 दिन के बाद मेरे बेटे को बुखार हो गया। इसे दवाई वगैरह देकर इसे सुलाने के लिए जब हम कमरे में गए और इसे बिस्तर पर लेटाने लगे तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं बिस्तर पर नहीं लेटूंगा। हम बड़े परेशान हुए कि इसे क्या हुआ है। मैंने इसको बड़े प्यार से अपने साथ लगाया और इससे पूछा कि क्यों, क्या बात है, तुम बिस्तर पर क्यों नहीं सो रहे हो। तो वो कहने लगा कि सामने वाली लड़की मेरे बिस्तर पर बैठी है, मैं इसके साथ नहीं सोऊंगा। मेरा और मेरी बीवी का तो रंग हो गया। मैंने बच्चे से कहा कि आप इससे बोलो कि अभी घर चली जाए, हम बाद में खेलेंगे। तो वो कहने लगा कि वो अभी अभी कमरे के दरवाजे से निकल गई है। हमने दरवाजे की तरफ देखा तो वो बंद था। मैंने कहा कि बेटा दरवाजा बंद है तो वो कैसे चली गई। इसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो चली गई है। मेरी बीवी ने अगले दिन बेटे से कहा कि हमें अपनी दोस्त से मिलवाओ। तो इसने कहा कि हाँ, मैं इसके साथ इसके घर गया था। हम मियाँ बीवी तो डर के मारे साकित हो गए कि ये बच्चा कहाँ गया था। हमने इससे कहा कि हमें भी इसके घर ले चलो। हम दोनों बेटे के साथ घर से निकले। वो घरों के पिछली तरफ चलने लगा। इस तरफ थोड़ा आगे जाके कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। हम परेशानी की हालत में इसके साथ साथ जा रहे थे। थोड़ा आगे कब्रिस्तान में जाकर वो एक कब्र के पास खड़ा हो गया और बोला, ये इसका घर है। मैंने अपने बेटे को डांटा कि तुम क्या कह रहे हो। वो थोड़ा घबरा गया और कहने लगा कि वो मुझे यहाँ लेकर आई थी और फिर वो उसके अंदर चली गई और मैं डर के मारे भागकर वापस घर आ गया। मैंने जल्दी से बेटे को गोद में उठाया और हम तकरीबन भागते हुए घर पहुंचे। सारी रात परेशानी में गुजरी। अगले दिन मैं दफ्तर से वापसी पर इलाके की मस्जिद के मौलवी साहब के पास गया। वो काफी समझदार और नेक इंसान थे और इसके अलावा काफी अरसे से इस इलाके में रह रहे थे। इनको सारा माजरा बताया। वो परेशान हो गए और फिर जो उन्होंने बताया वो काफी खौफनाक था। वो कहने लगी कि तुम्हारे सामने वाले घर में रेलवे का मुलाजिम, इसकी बीवी और 3 बच्चे रहते थे। इनकी बेटी 7 या 8 साल की थी। एक दिन स्कूल से वापसी पर वो अपनी सहेलियों के साथ घर आ रही थी। रेलवे की पटरी क्रॉस करते हुए इसको दूर से इंजन आता हुआ दिखाई दिया और वो इसकी जद में आकर मर गई। इस बात का इसके माँ बाप को इतना सदमा हुआ कि इसका बाप नौकरी छोड़कर बाकी के दोनों बच्चे और बीवी के साथ वापस अपने इलाके में चला गया। मैं जल्दी जल्दी घर वापस आया और अगले दिन अपनी बीवी और बेटे को लेकर वापस अपने गांव रवाना हो गया और अपने दफ्तर में दरख्वास्त दी कि मुझे किसी और इलाके में पोस्ट किया जाए। काफी तगोदो के बाद मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई। Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to like, subscribe and share. Until then, bye.